بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بات کروں گا پاکستان اور امریکہ کے بیچ جو آج کا رومانس چل رہا ہے اس پہ بات کروں گا۔ ویسے امریکہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی دشمنی تو بری ہوتی ہی ہے، لیکن اس کی دوستی جو ہے اس سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن اللہ خیر کرے، پاکستان کے ساتھ آج کل جو ہے امریکہ کی دوستی نہیں بلکہ وہ بھی نیکسٹ لیول پہ ہے، یعنی کہ جو ہے وہ رومانس کی حد تک آ گئی ہے۔ تو آج کا امریکہ جو ہے وہ ماضی کے امریکہ سے مختلف ہے۔ ماضی میں جو امریکن کو شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم کوئی بھی پالیسیاں بنتی تھی، وہ ان کے تھنک ٹینک ہے، وہاں ڈسکس ہوتا تھا، ان کا پینٹاگون ہے، اور پھر جو حکومت ہوتی ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کراتی ہے۔ لیکن آج کا امریکہ جو ہے وہ پالیسیاں جو بن رہی ہیں وہ تھنک ٹینک اور پینٹاگون نہیں بلکہ جو ہے وہ مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار ٹرمپ جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے تو کوئی رات کو خواب میں آ جائے یا کوئی کون میں کہہ دے تو صبح اٹھ کے جو ہے وہ ٹویٹ داغ دیتا ہے، اور وہی امریکہ کی جو ہے وہ پالیسی بن کے رہ جاتی ہے۔ تو آج کل جو پاکستان کے ساتھ رومانس اور بھارت کی جو ٹھکائی ہو رہی ہے، ایک تو پاکستان اور بھارت کے بیچ جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو ہماری فضائیہ نے جو 6-0 ہم کہہ کے تھک گئے کہ ہم نے 6-0 سے جو ہے بھارت کی فضائیہ کو شکست دی، لیکن ٹرمپ کہتا ہے نہیں جی 6-0 نہیں 7-0، یعنی کہ وہ ہم سے بھی ایک قدم آگے چل رہا ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ رومانس اور بھارت کی ٹھکائی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک تو اس جنگ میں پاکستان ایک فوجی قوت کے طور پر ابھرا، اور امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو ایشیا میں جو ان کے مفادات ہیں اس کو پاکستان بھارت سے بہتر سرو کر سکتا ہے، یعنی کہ جس کی دو ڈھائی دہیاں جس کی پرورش کی، جس پہ دست شفقت رکھا، وہ معاشی قوت تو بن گیا لیکن دفاعی طور پہ جو ہے وہ 3-4 گھنٹے میں ہی پاکستان نے سرنڈر پہ جو ہے لے آیا ہے۔ تو ایک تو پاکستان کو جو دفاعی طور پر جو ہے جو قوت بن کر ابھرا، اس میں امریکہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان امریکن مفادات کو بہتر سرو کر سکتا ہے ایشیا میں۔ لیکن کیا بھارت کی ضرورت امریکہ کو ختم ہو گئی ہے؟ اس لیے اب ہمارے ساتھ رومانس اور بھارت کی ٹھکائی ہو رہی تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کی اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ، دنیا کی چوتھی بڑی معیشت، تو اس کی ضرورت ہرگز ختم نہیں ہوئی اور نہ ختم ہوگی۔ صرف پریشر میں بھارت کو اس لیے لایا جا رہا ہے، اس کی ٹھکائی جو ہے وہ اس لیے کر رہا ہے، اور مودی کو روز رسوائی کا ٹرمپ ٹیکا اس لیے لگاتا ہے 7-0 کہہ کے کہ میں نے جنگ نہ رکواتا تو پاکستان تو اس کا کباڑا کر دینا تھا بھارت کا۔ صرف اس لیے کر رہا ہے، اس لیے پریشر میں لا رہا ہے کیونکہ اس جنگ میں جتنی بھی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، اس کا انڈیا کا جو S-400 اس کا دفاعی نظام تھا وہ رشیا کا تھا، جو طیارے رافیل گرے وہ فرانس کے تھے، جو ڈرون تھے وہ اسرائیل کے تھے۔ تو امریکن کو جو ٹیکنالوجی استعمال ہی نہیں، امریکہ پریشر میں اس لیے لے آ رہا ہے کہ اگر دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے تو ٹرمپ کی ہر چیز کو ایک بزنس مین ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھتا ہے کہ ہمارا حصہ کیا ہے، ہم سے یہ کیا خرید رہے، اپنے یہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہو، کیونکہ بھارت آئی ٹی میں جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اس وقت، تو آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں، میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں، یہ تو اپنی مین پاور تو بیچ دیتے، یہاں سے یہ ریمیٹنس بھی بھارت میں بیچ رہے، لیکن بھارت کو یہ کیا، بھارت سے کیا لے رہے؟ تو ٹرمپ جو ہے وہ اب پریشر میں اس لیے بھارت کو لا رہا ہے کہ وہ جو جتنا بھی دفاعی ساز و سامان ہے وہ اب امریکہ سے خریدے، اور جس دن بھارت نے امریکہ کے ساتھ دفاعی ساز و سامان خریدنے کا فیصلہ کر لیا تو شاید ہمارے ساتھ یہ رومانس جو ہے یہ بھی نہ رہے۔ تو جو بھارت ہے وہ ازل سے اس کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ آزاد خارجہ پالیسی اس نے رکھی،
دنیا دو بلاکس میں تھی، بھارت رشین بلاک میں تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے ساتھ تعلقات اس نے نارمل رکھے. لیکن ہم امریکن بلاک میں تھے تو ہم روس کو اپنا دشمن سمجھتے رہے کہ رشیا کے جس کمیونزم سے تو خطرہ جو ہے اسلام کو خطرہ ہے، یعنی کہ ہم مذہب کی حد تک لے گئے. بدقسمتی ہے کہ ہم جس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اپنے انڈوں کی ٹوکری اٹھا کے اس کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ بھارت ایسا نہیں کر رہا تھا. بھارت نے اپنی جو خارجہ پالیسی اس کو آزاد رکھا. وہ رشین بلاک میں آنے کے باوجود امریکہ کے ساتھ تعلقات اس نے نارمل رکھے. تو اب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رومانس اور بھارت کی ٹھکائی امریکہ صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ اگر چوتھی بڑی معیشت ہے تو جو اپنا دفاعی ساز و سامان ہے وہ امریکہ سے خریدے. تو اس وقت ہماری لیڈرشپ کو جو ہے جو ہمارے ساتھ رومانس ہے اس رومانس میں کو ہم سے کو پھر بلنڈر نہ کرا دیا جائے، جیسے ماضی میں ہوا کہ دنیا کی امریکہ کو واحد سپر پاور بنانے کے لیے ہم نے جہاد کے نام پہ فساد برپا کیا، اور آج 4 دہائیوں سے ہم اس سے باہر نہیں آ رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پھر کوئی بلنڈر کرا دیا جائے اس رومانس میں. کیونکہ اس وقت تمام تر جو پالیسیاں بن رہی ہیں وہ اس کو لیڈ جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کر رہے ہیں. تو ہمیں بڑے ہوش مندی سے فیصلے کرنے ہوں گے کہ کہیں اس رومانس میں جو ہے ہم سے کوئی بلنڈر نہ کرا دیا جائے. تو پاکستان ایشیا میں ایک فوجی قوت بن کر ابھرا ہے جو وہ اب امریکہ کی ضرورت تو ہے ہی ہے، لیکن بھارت بھی امریکہ کی ضرورت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. بھارت آج بھی امریکہ کی ضرورت ہے. دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے، اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. تو صرف اور صرف اس لیے امریکہ پریشر میں لے رہا ہے بھارت کو کہ وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بزنس کرے. تو جس دن بھارت نے جو ہے وہ امریکہ کی طرف جو دفاعی ساز و سامان فیصلہ کیا خریدنے کا، تو شاید ہمارے ساتھ یہ رومانس دوستی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن رومانس والا جو ہے یہ باقی نہ رہے. اور امریکہ جو ٹھکائی لگاتا ہے روز بھارت کی وہ ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ پھر سے نارملائز ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں جو بھی فیصلہ کریں تو اس رومانس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی جو ہے بلنڈر کرا دیا جائے. تو مودی جو بار بار کہتا ہے کہ آپریشن سندور جو ہے یہ اب ختم نہیں ہوا، اس میں ایک پاز لیا ہے ہم نے، یہ ایک وقفہ ہے، یہ دوبارہ شروع کریں گے. تو یہ آج بھی ٹیبل پہ موجود ہے. ویسے اس وقت جو بھارت کی جو فضائی ہے وہ انڈر پریشر ہے. اس کا مورال جو ہے اس لیول پہ آ چکا ہے کہ وہ اس میں اب اس وقت تو سکت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اب ٹیبل پہ ہے اس میں ہے کہ بھارت زمینی فوج حرکت میں لائے، اور اس کے ساتھ افغانستان بھی اس کا الائی ہے، جبکہ سمندر سے ایئر اٹیک دیا جائے. اور سمندر سے کون بھارت کے علاوہ کون آ سکتا ہے؟ اس میں اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے علاوہ کون آ سکتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کے رومانس میں آج جو ہم پھنسے ہوئے ہیں کہیں یہ بھی اس کا حصہ نہ بن جائے. تو میں بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل جو آج کل جتنے بھی ڈسیزن لے رہے ہیں اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں. تو بہت ہوش مندی سے فیصلہ جو ہے وہ کرنے ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رومانس میں ہم سے کوئی ایسا بلنڈر کرا دیا جائے کہ اگلی 4 دہائیاں جو ہے وہ ہم اس سے باہر نہ آئیں. جیسے ہم امریکہ کو سپر پاور بنانے کے لیے ہم نے جہاد کے نام پر فساد برپا کیا، اور آج 4 دہائیاں گزر گئی ہم اس سے باہر نہیں آ رہے. تو ہمیں جو بھی فیصلے کرنے ہوں گے وہ بہت ہوش مندی سے کرنے ہوں گے. ہمارے ساتھ آج کا رومانس اور بھارت کی ٹھکائی جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ بھارت کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ ہم ایک فوجی قوت کے طور پر ابھرے، اور
امریکہ سمجھ رہا ہے کہ ایشیا میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے ان کے مفادات کو بہتر سرو کر سکتا ہے، لیکن بھارت کی ضرورت ہرگز ختم نہیں ہوئی. آج بھی امریکہ کی جو ہے وہ امریکہ کی ضرورت ہے بھارت. صرف اور صرف پریشر میں اس لیے لیا جا رہا ہے کہ دفاعی سامان جو ہے اب جو ٹیکنالوجی لے وہ امریکہ سے لے، کیونکہ ایک ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، وہ ہر چیز کو ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے. کیونکہ ماضی کا امریکہ جو تھا وہ بہت مختلف فیصلے ہوا کرتے، وہ شارٹ ٹرم ہوں یا لانگ ٹرم ہوں، وہ ایک بڑا لینتھی پروسیس سے ہوتا ہے، تھنک ٹینک، پینٹاگون، اور پھر جو ہے وہ اس کو پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. آج تو آپ آگے گھوڑے پہ جو مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار ٹرمپ جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے، بیان داغتا ہے، اور پھر وہی پالیسی بن کے رہ جاتی ہے، اور ارریلیونٹ ہو کے رہ گئے ہیں ان کا پینٹاگون اور جو ان کے جو تھنک ٹینک ہے.